السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ہے تو اس کی خواہشات ہیں، اس کے اپنے معاملات ہیں۔ ہر انسان کے اپنے خواب ہوتے ہیں، اپنی خواہشیں ہوتی ہیں۔ وہ ان خواہشات کا اظہار کرتا ہے، وہ ان خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ ظالم کو تباہ و برباد کرے، اللہ بد کرداروں کو تباہ کرے، اللہ بے حیاؤں کو تباہ کرے۔ یہ خواہشات ہوتی ہیں۔ ہم مسلمان پوری دنیا کے غیر مسلموں کے خلاف اللہ سے بد دعائیں کرتے ہیں۔ جمعے میں، خطبات میں، مختلف مجلسوں میں، جلوس میں بد دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے حرم کے ائمہ بھی بد دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ یہود کو تباہ فرما، نصارہ کو تباہ فرما، ہندوؤں کو تباہ فرما۔ یعنی یہ خلاصہ اس کا اگر ہم یوں کر لیں کہ ہم نے دین یہ سمجھ لیا کہ وہ خواہشات کا نام ہے، یوں سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے مسلمانوں کی خواہشات کے مطابق چلائیں گے۔ ایک مسلمان جیسے خواہش کرے گا اللہ ویسے فیصلہ چلا دیں گے۔ ایک مسلمان چاہے گا کہ یا اللہ کافروں کو تباہ کر دے، اللہ کر دے گا۔ ایک مسلمان چاہے گا یا اللہ پوری دنیا کے غیر مسلموں کو برباد کر دے، اللہ کر دے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس لیے دعائیں کرتے ہیں کفار کی موت کی، تباہی کی، بربادی کی، ان کو تباہ کرنے کی، اور ان کے خلاف جو ہے وہ بد دعائیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس اصول کو کہ اللہ تمہاری امیدوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، 5ویں پارے میں سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ اے لوگو نہ تو تمہاری نیتوں اور تمہاری خواہشات اور تمہاری امیدوں کے مطابق فیصلے ہوں گے، اور نہ اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اللہ رب العزت امید کے مطابق فیصلے نہیں فرماتے جب تک اس امید کے پیچھے کوئی محنت نہ ہو، کوئی مضبوط بیک گراؤنڈ نہ ہو، کوئی اتھینٹک بات، دلیل، قول، فعل، عمل اس بات کے پیچھے نہ ہو تو اللہ اس کو بروئے کار نہیں لاتے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علماء جمعے پہ بیانات کرتے ہیں، پھر رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں کفار کی تباہی اور بربادی کے لیے۔ ہمارے حرم کے ائمہ بیت اللہ میں رو رو کے بربادی کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ان سب باتوں کے باوجود غیر مسلم دندناتے پھر رہے ہیں؟ کائنات میں ان کا رعب، ان کا دبدبہ، ان کی ہیبت یہ قائم ہے، اور وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنے انداز میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ مسلمان دیتے ہیں، حج بیت اللہ مسلمان کرتے ہیں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، ضعیفوں، لاچاروں کی مدد و نصرت مسلمان کرتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں، ان کے لیے معاملات کو بہتر بنانے کی تگ و دو کرتے ہیں، ٹرسٹ چلاتے ہیں، چیریٹیز ان کے لیے کرتے ہیں، فنڈز اکٹھے کرتے ہیں۔ سیلاب آئیں، طوفان آئیں، زلزلے آئیں، اموات ہو جائیں، مسلمان آگے آگے ہوتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، ہاں جی، نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن ان کی جو خواہش ہے اللہ اس خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ایک سمپل وجہ یہ ہے کہ اللہ امیدوں پر فیصلے نہیں کرتے۔ امید پال لی میں نے کہ یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کو نافذ فرما دے، یا اللہ پوری دنیا سے غیر مسلموں کا خاتمہ فرما دے، یا اللہ پوری دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ ان خواہشات پہ اللہ عدل نہیں فرماتے، ان خواہشات کی دعا مانگنے پر اللہ نوازتے نہیں ہیں۔ اللہ وہ دعائیں قبول کرتے ہیں کہ جن دعاؤں کے پیچھے وہ طاقت ہو، وہ قوت ہو،
اللہ وہ دعائیں قبول کرتے ہیں کہ جس کے پیچھے کام کیا ہو، جس کے بیک پہ کام ہوا ہو۔ دعا آپ مانگ رہے ہیں، اس کے پیچھے کام ہو، محنت ہو، کوشش ہو، لگن ہو، فکر ہو، راتوں کا جاگنا ہو، دن کا جاگنا ہو، لوگوں کے پاس جانا ہو، اویئرنیس کرنا ہو۔ جب آپ پھر خواہش کریں گے، اللہ اس خواہش کو پورا کریں گے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ ایک پراپر ورک ہے، پراپر محنت ہے، یوں سمجھیں ہوم ورک ہے۔ آپ کو اس کے لیے وقت دینا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی، ایفرٹس کرنی ہوں گی، رات اور دن کو ایک کرنا ہوگا، بھاگنا دوڑنا ہوگا کہ اس کا بیک گراؤنڈ جتنا مضبوط بنائیں گے تبھی آگے جو آپ کام کریں گے وہ اللہ دیں گے۔ پھر جیسے ایک عمارت بناتے ہیں آپ، تو عمارت کو بنانے کے لیے اس کی بنیادیں مضبوط ہوں، اس کی بنیاد اچھی ہو، مٹیریل اس میں اچھا ہو، مضبوط بنیاد بنائیں گے، پھر جتنی بڑی عمارت آپ بنائیں گے وہ عمارت اچھی رہے گی، مضبوط رہے گی۔ اور اگر بنیادیں آپ کی کمزور ہیں تو پھر آپ کی عمارت کمزور ہو جائے گی۔ اسی طرح دنیا کے اندر بھی جب آپ پیچھے محنت کریں گے، دین کی فکر کریں گے، کوشش کریں گے، گھر گھر جائیں گے، ماحول بنائیں گے، اپنی زندگی میں دین کو لائیں گے، اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اس کی فکر کریں گے، تگ و دو کریں گے، کوشش کریں گے، پھر اس کوشش کے بعد آپ اللہ سے جو دعائیں مانگیں گے، جو اللہ کے سامنے خواہشات رکھیں گے، پھر اللہ ان خواہشات کو قبول فرمائے گا۔ ورنہ قرآن کا ایتھینٹک فیصلہ ہے مسلمانوں کے لیے بھی غیر مسلموں کے لیے بھی، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ امیدوں پر نظام نہیں چلا کرتے، امیدوں پر ملک نہیں چلا کرتے، امید پر دنیا کے حالات کو بدلا نہیں جاتا، یہ اصولوں پر چلتے ہیں، یہ ایک نظام پر چلتے ہیں، اس کے لیے قوانین ہیں، ان قوانین کے مطابق کائنات کے لوگ زندگی گزاریں گے تو اللہ عطا کریں گے، بھر بھر کے دیں گے، اللہ فضل کریں گے۔ اگر وہ اصول چھوڑ دیے، وہ سسٹم چھوڑ دیا، وہ بات چھوڑ دی، وہ کام چھوڑ دیا، ترک کر دیا اس کو، تو پھر اللہ آپ کو اس انداز سے نہیں عطا کریں گے، نہیں آپ کو نوازیں گے کہ جس انداز سے آپ دعائیں مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ کیونکہ دعاؤں کی قبولیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب پیچھے سٹرینتھ مضبوط ہو، بیک گراؤنڈ مضبوط ہو، بنیاد مضبوط ہو، آپ کے پاس اس دعا کو منوانے کی کوئی دلیل ہو، کوئی قوت ہو، کوئی طاقت و صلاحیت ہو، اللہ پھر عطا کر۔ ورنہ یہ ہماری داڑھیاں تر ہو جاتی ہیں رو رو کے، یعنی اللہ کے سامنے تو اللہ کی طرف سے وہ توجہ نہیں ہو پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے محنت ہی نہیں ہے، پیچھے کچھ بھی محنت نہیں ہے، کوئی کام نہیں کیا، کوئی لوگوں کے پاس گئے نہیں، کوئی کسی کو بات سکھائی نہیں، سمجھائی نہیں، اللہ کے پیغامات ٹوٹتے دیکھے نہ ہم ٹس سے مس ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو ہم نے ٹوٹتا دیکھا، ہم نے کچھ نہ کیا، سنتیں پامال ہوتے دیکھی، ہم نے کچھ نہ کیا، فرائض و واجبات چھوٹتے دیکھے، ہم نے کچھ نہ کیا۔ جب ہم کچھ نہیں کریں گے تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے ہماری خواہشات کے مطابق فیصلے بھی نہیں کیے جائیں گے۔ اس لیے اگر اللہ سے دعائیں قبول کروانی ہیں، اللہ سے اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت دیکھنی ہے، تو اس کی بیس مضبوط بنائیں، بنیاد مضبوط بنائیں۔ جب وہ مضبوط بنے گی بیس اور بنیاد، پھر آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، پھر جو مانگیں گے اللہ وہ آپ کو عطا کرے۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔